رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک غدار ہوتا ہے، اور جب غدار آپ کے خیموں تک رسائی کر چکا ہو تو اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ یوں تو عثمان بے کو شروع سے ہی بڑے دشمنوں کے ساتھ ساتھ غداروں سے نپٹنے کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ اس کے باوجود عثمان بے کے جو دشمن ان پر سامنے سے وار کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ چھپ کر یا کسی اور شناخت سے عثمان بے کے اتاق تک پہلے تو سرایت کرتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی وار کر دیتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی غدار آئے ہیں سب نے عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک غدار بے نقاب ہوتے ہیں تب تک اچھا خاصا نقصان کر جاتے ہیں۔ اس سیزن کے شروع میں آنے والے فیصل اور ایحان آغا کی مثال آپ کے سامنے ہے، جبکہ ایک بار پھر عثمان بے طاقتور دشمنوں کے ساتھ ساتھ غداروں سے بھی چار ہاتھ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب کی بار سچویشن الگ ہوگی، کیونکہ اب عثمان بے چھوٹے موٹے سردار نہیں بلکہ ایک ریاست کے حکمران ہیں، اور ایک ریاست زیادہ دیر کسی غدار سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ لیکن عثمان بے کے لیول کے حساب سے اس دفعہ غدار بھی بڑے اور شاطر ہیں، جن کی پہچان کر پانا امپاسبل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عائجہ خاتون نے افندی الجم خاتون کا لبادہ اوڑھ کر عثمان بے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، اور نہ صرف عثمان بے کے اتاق تک جا پہنچی بلکہ انتہائی خطرناک پلان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، اور عثمان بے کو عائجہ خاتون کو یعنی شہر لانا مہنگا پڑنے جا رہا ہے۔ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں بات ہوگی خود کا تعارف الجم خاتون کے نام سے کروانے والی عائجہ خاتون کے بارے، کہ آخر وہ ہیں کون؟ کیا وہ تاج الدین کی جاسوس ہیں یا کسی اور مشن پر ہیں؟ ایک ہی وار میں سبھی گورنرز کو موت کے گھاٹ اتار کر خوف پھیلانے والا رومی جلاد عمران تیغن کیا کوئی تاریخی بازنطینی کمانڈر ہے، یا کہ عمران تیغن آنے والے ٹائم میں عثمان بے کی سائیڈ پر آ سکتا ہے؟ تاج الدین نایان نے عثمان بے کے لیے کیا بڑا جال بچھایا ہے؟ اس کے علاوہ بات ہوگی گونجا خاتون کی، کہ کیا وہ اپنی فیملی سے بغاوت کرتے ہوئے علاؤالدین سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوڈلوئی سیریز میں نئے واقعات کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں ایک طرف عثمان بے کے اب تک کے سب سے طاقتور دشمن سیریز کا حصہ ہیں، تو وہیں عثمان بے کو بھی سلطانوں کی طرح طاقتور دکھانا اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کے سب سے قریبی لوگوں کو سیریز سے غائب کر دیا گیا، تاکہ صرف عثمان بے کو ہی تنہا مضبوط دکھایا جائے۔ جی ہاں، مالن خاتون، کونورالپ اور بائندر بے سیریز چھوڑ چکے ہیں، لیکن دوسری جانب گندوز بے کے قبیلے کو عثمان بے کی سائیڈ پر لا کر لیول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فی الحال تو عثمان بے کے دونوں حریفوں کا عثمان بے پر پہلا وار ناکام ہوا، جہاں ایک طرف تاج الدین نایان نے سیاست کے تھرو عثمان بے کو ڈھیر کرنے کی کوشش کی، تو وہیں عمران تیغن نے علاؤالدین کو مار کر عثمان بے کو بڑا دھچکا دینا چاہا، لیکن دونوں ناکام رہے۔ لیکن اس دفعہ باری عثمان بے کی ہے۔ جی ہاں، عثمان بے نے اعلان جنگ کرتے ہوئے ترک سرداروں کو بھی جنگ کا حصہ بننے کو کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی قسط میں بڑے جنگی سینز دیکھنے کو ملیں گے، اور کچھ قسطوں سے غائب رہنے والے کاراسی بے اور سلیمان بے عثمان بے کے شانہ بشانہ لڑتے دکھائی دیں گے۔ یہ جنگ عثمان بے کا سلطنت کے عروج کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگی۔ اگر عثمان بے کے دشمنوں کی بات کی جائے تو رومی جلاد اس جنگ میں تاج الدین نایان کا ساتھ دے گا، جبکہ غدار بھی اس جنگ میں پیش ہوں گے۔ لیکن عثمان بے نے بھی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دشمنوں اور غداروں کو تلوار کی دار محسوس کرائیں گے۔ اگر بات کی جائے رومی جلاد یعنی عمران تیغن کی، تو جس طرح اس نے آتے ساتھ ہی گورنروں کے سر قلم کیے اور قلعوں پر قابض ہو گیا، تو ہمیں یہاں پر مشہور ولن آیا نکولا کی یاد آ گئی۔ لیکن یہ دشمن عمران تیغن آیا نکولا سے بھی چار ہاتھ آگے ہی ہوگا۔ چونکہ یہ ایک ترک ہے تو اس میں عثمان بے والی بھی کچھ کوالٹیز ہیں، اور یہ ترکوں کے مائنڈ کو اچھے سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کے لیے یہ تاج الدین سے بھی زیادہ سخت حریف ہے۔ لیکن عثمان بے بھی ارطغرل غازی کے بہادر فرزند ہیں، جو ان زمینوں پر گکبرو کے نام سے مشہور ہیں، اور منگولوں کا تو اس بارے یہ عقیدہ ہے کہ عثمان بے جیسا بہادر 1000 سال میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو بھی منگول کمانڈر آتا ہے وہ سب سے پہلے عثمان بے کو خود کی سائیڈ پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔
تاہم اس کے برعکس بازنطینی منگولوں سے تو اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ ترکوں کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور سوال جو کہ عمران تیگن کے بارے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک ترک ہے تو کیا آنے والے دنوں میں وہ عثمان بے کی سائیڈ پر آ سکتا ہے؟ ویورز، اس حوالے سے دو امکان ہیں۔ ایک تو یہ کہ واضح کر دیں کہ عمران تیگن کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، اس لیے یا تو آنے والے دنوں میں اسے راجر ڈی فلورا یعنی تاریخی بازنطینی کمانڈر کا نام دے دیا جائے گا، جیسے کہ اب سے پہلے کمانڈر ویلنس کو موزلون کا نام دیا گیا تھا، یا پھر چونکہ وہ ایک ترک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانے انجانے میں ایک آدھ ملاقات یونس ایمرے سے ہو جائے اور اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ نہ صرف عثمان بے کی سائیڈ پر آ جائے بلکہ مسلمان بھی ہو جائے۔ لیکن اس چیز کا امکان اس لیے کم ہے کہ کافی ٹائم سے کوئی تاریخی بازنطینی کمانڈر نہیں دکھایا گیا، اس لیے راجر ڈی فلورا کو دکھانا ضروری ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تاج الدین نویان کی، تو وہ اب تک آنے والے سبھی منگول کمانڈروں سے الگ ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان منگول ہے۔ چونکہ لگانی ریاست کا موجودہ خان بھی مسلمان ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت منگول خود آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور اسی لڑائی کے لیے تاج الدین نویان نے عثمان بے کو ساتھ دینے کی دعوت دی تھی۔ جی ہاں، لگانی خان کو لگتا ہے کہ کہیں وہ منگول جو مسلمان نہیں ہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ خیر، اب کی بار منگولوں اور عثمانیوں کے درمیان تاریخی جنگ دیکھنے کو ملے گی، جس کے بعد منگولوں کا زوال شروع ہو جائے گا اور الغانی ریاست زمین بوس ہو جائے گی، اور جو تھوڑے بہت منگول بچیں گے وہ عثمان بے کی سائیڈ پر آ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آئچا خاتون کی، جو کہ ایلجم خاتون کا نام استعمال کر کے ینی شہر میں موجود ہیں۔ اصل میں آئچا خاتون ہیں کون، ابھی بتا دیتے ہیں۔ جس طرح آئچا خاتون نے یعقوب بے کو تیر مار کر کائیوں اور گرمیلاری کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پھر عثمان بے کو تاج الدین کے خیمے میں لے گئیں، اس سے پہلا تاثر تو یہ جاتا ہے کہ وہ تاج الدین نویان کی جاسوس ہیں اور وقت آنے پر وہ تاج الدین نویان کے لیے جاسوسی بھی کریں گی۔ جبکہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ آئچا خاتون حسن صبا کی شاگرد ہیں اور گندوز بے کے قبیلے کو بھی استعمال کر رہی ہیں، جبکہ اس کی اصل شناخت سے گندوز بے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اصل شناخت بھی چھپا رہی ہیں، لیکن چونکہ گندوز بے کی بیٹی ہی اصل ایلچم خاتون ہیں، تو پھر اورحان بے کے سینز آئچا خاتون کے ساتھ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ اصل میں اورحان بے کی ایلچم خاتون سے شادی ایک سیاسی شادی تھی، اس لیے ایلجم اور اورحان کی لو سٹوری زیادہ لمبی نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ یہ شادی سیاسی فائدے اور دونوں قبیلوں کے درمیان اتحاد کے لیے کی جائے گی، اور یہ شادی عثمان بے کی مرضی سے ہوگی، چونکہ ایلجم خاتون کو اورحان بے کی دوسری بیوی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہولوفیرا کا کردار تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور انہیں اسکرین ٹائم بھی کم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہولوفیرا جیسے بڑے تاریخی کردار کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ ہولوفیرا ہی اورحان بے کی پہلی بیوی اور خاتون اول تھیں۔ اس لیے اگر ڈرامے کو تاریخی اعتبار سے دکھانا ہے تو اورحان اور ہولوفیرا کی شادی جلد سے جلد دکھانا ہوگی۔ اگر اورحان کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں تھوڑی سی بات علاؤدین کی بھی کر لیتے ہیں، جن کی جان بچاتے ہوئے گونجا نے تیر تو کھایا، لیکن یہ تیر ان کے لیے خوشائند ثابت ہوا اور علاؤدین کی گونجا کے لیے محبت ایک بار پھر جاگ گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جب یعقوب بے بھی گرمیلاری بازار میں نہیں ہیں، کیا گونجا اپنی فیملی کے اگینسٹ جاتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے علاؤدین سے شادی کرے گی، جبکہ محمد بے اس شادی کے سخت خلاف ہیں؟ اصل میں جب بالا خاتون بھی ایک بار پھر گونجا کو پسند کرنے لگیں گی اور عثمان بے بھی علاؤدین کی گونجا سے شادی کا ارادہ کریں گے تو انہیں محمد بھی نہیں روک پائے گا۔ ہاں، محمد رنگ میں بنگ ضرور ڈال سکتا ہے، یہ شادی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے کہ ایکٹمور کی آلچیچک سے ہوئی تھی۔ کرلوش عثمان سیریز میں آپ کا فیورٹ کریکٹر کون ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔